بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وفود آ کر ملے، مختلف وفود کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ آج ہم یمن میں جو اسلام کی تعلیمات پہنچی ہیں وہ کیسے پہنچی ہیں، کچھ اس پر مختصر سا تذکرہ کر کے پھر سمیٹتے ہیں بحث کو۔ 9 ہجری کے اواخر یا 10 ہجری کے اوائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن کے لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا، دین اسلام کی تعلیم دیں۔ لیکن دونوں کو ایک جگہ نہیں بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کے مشرقی سمت اور حضرت معاذ بن جبل کو مغربی سمت میں بھیجا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا نا، وہ حدیث مشہور ہے، حضرت معاذ بن جبل کو بھیجتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی تھی۔ بڑی لمبی حدیث ہے، معرف الحدیث میں بھی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے وہ۔ جنہوں نے درس نظامی کیا ہے انہوں نے تو پڑھی ہے، درسات دینیہ کیا ہے تو وہاں پر بھی معرف الحدیث میں حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے، ان کو یہ دعوت دینا، پھر یہ کرنا، پھر اگر اس کی گواہی دیں تو پھر ان کو نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف لانا، ان سے لینا، ان پر خرچ کرنا، مسئلہ قرآن سے نہ ملے تو کیا کریں گے، آپ کی سنت چلیں گے، وہ ساری بحث۔ ربیع الثانی 10 ہجری میں یا جمادی الاولیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مارکے کا سردار مقرر کر کے ان کو بھیجا۔ اس کو سریہ خالد بن ولید بسوئے نجران سمجھ لیجیے۔ نجران اور اس کے اطراف و جوانب کی طرف ان کو روانہ کیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کو یہ حکم دیا کہ قتال سے پہلے 3 بار دعوت اسلام دینا۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو تم بھی ان کے اسلام کو قبول کر لینا، اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں، انکار کریں، پھر ان سے قتال کرنا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید جب نجران پہنچے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، سبھی نے بلا چون چرا اسلام قبول کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے قبول کیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی۔ وہیں پر آپ رکے اور ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیتے رہے۔ پھر ایک خط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نجران کے قبیلہ بنی حارث بن کعب کا وفد ہمراہ لے کر آپ مدینہ تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق حضرت خالد بن ولید بنی حارث کا وفد لے کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ آپ نے ان کو بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ وہاں رکھا، اور تقریباً ماہ ذوالقعدہ کے شروع میں 10 ہجری میں جس وقت یہ لوگ مدینہ سے نجران واپس ہونے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قیس بن حسن کو سردار مقرر کیا، اور وفد کی روانگی اور واپسی کے بعد عمر بن حزم کو تعلیم کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تاکہ فرائض اور سنن اور احکامات اور اسلام کی تعلیمات اور صدقات کی وصولی وغیرہ یہ کر سکیں، اور ان کو عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اور ساتھ ایک بڑا اور لمبا فرمان بھی لکھ کر آپ نے بھیجا تھا، بہت لمبا ہے وہ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر سناؤں گا، بڑا لمبا ہے۔ صرف عربی عبارت جو ہے نا اس کی تقریباً 2 صفحے بڑے بڑے، سمجھ رہے۔ آ جائیے، رمضان المبارک شروع ہو گیا 10 ہجری میں۔ سریہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن، بسوئے یمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے رمضان 10 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 لوگوں کا سردار مقرر کر کے یمن کی سمت روانہ کیا، اور خود اپنے دست مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر عمامہ باندھا جس کے 3 پیچ تھے۔ عمامہ کے ایک کنارہ ایک ہاتھ کے سامنے لٹکایا، تقریباً ایک ہاتھ کے بقدر، اور ایک بقدر ایک بلش پیچھے چھوڑ دیا، اور فرمایا سیدھے چلے جاؤ۔ اسی لیے نا عمامہ کے 2 شملے ہم بناتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ لوگ کہتے ہیں کہاں سے آیا، یہاں سے آیا۔ فرمایا کہ سیدھے چلے جاؤ، کسی اور جانب توجہ مت کرنا، وہاں پہنچ کر ابتدا بالقتال نہ کرنا، پہلے ہی جا کے حملہ نہ کر دینا، یہ نا پہلے جا کے آپ پر خچے اڑا دیں ان کے، ایسا نہیں کرنا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کوئی تعارض نہ کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے، قنات میں پہنچے، پڑاؤ ڈالا،
صحابہ اکرام کی مختلف ٹولیاں بنائیں اور مختلف سمتوں پر ان کو روانہ کیا۔ یہ سارے لوگ سب سے پہلے یہ جتنے بھی ٹولیاں انہوں نے بنائی تھی مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد یہ ایک علاقہ ہے، اور بہت سے بچے، عورتیں، اونٹ اور بکریاں پکڑ کر لے آئے۔ ان تمام غنائم کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے بعد ایک دوسری جماعت سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ مسلمانوں نے ان پر بھی حملہ کیا، تیر برسانے شروع کیے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے کیے، پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کیے۔ پھر حضرت علی نے بھی ان پر حملہ کیا، جس میں ان کے تقریباً 20 لوگ مارے گئے، باقی لوگ بھاگ گئے۔ حضرت علی نے کچھ وقفے کے بعد ان کا تعاقب کیا اور دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے بھی قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ ہم صدقات جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت جمع فرمایا اور خمس نکال کر باقی 4 خمس یہ ان میں مجاہدین میں تقسیم کر دیا، اور اپنے بجائے کسی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے جلدی کے ساتھ اپنے رفقا سے پہلے مکہ پہنچائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے پہنچائے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے سیدھے مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے تھے۔ ابھی آپ کو حجۃ الوداع کی سمت لے کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں تک پہنچ کے نا، یہاں سے آگے ہمت ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، حجۃ الوداع، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، کفر اور شرک کی بیعت کرنی ہو گئی، وفود اور قبائل دور دور سے آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے، احکام اسلام کی تعلیم نافذ ہو گئی۔ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیعت کر خانہ کعبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر ایک تو حج کروایا ان کی امارت میں، اور دوسرا خانہ کعبہ کو صاف کروایا، اور وہاں پر وہ سورۃ توبہ میں آپ لوگوں نے تفصیل پڑھ بھی لی ہے، اس طرف ابھی ہم تفصیل نہیں جاتے، تو اعلان برات بھی کروایا۔ اب وقت آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض کو خود عملی طور پر انجام دیں، تاکہ امت کو ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے حج کس شان سے ہونا چاہیے، حج کس شان سے ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ ذوالقعدہ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر 300 حاجیوں کا قافلہ دے کر مکہ روانہ کیا۔ ابھی حجۃ الوداع سے پہلے حج کی فرضیت پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ تو صحابہ اکرام کی اکثریت حج میں شریک نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، کیونکہ دراصل اب تک حج میں مشرکین کی شرکت پر پابندی کا کوئی حکم اللہ کی جانب سے نہیں تھا، تو اس سال مشرکین حسب معمول حج میں شریک ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نہیں گئے، اور ان کی بیہودہ رسموں کو کیونکہ وہ برہنہ طواف بھی کرتے تھے، اس لیے آپ کو ناگوار تھا، آپ نہیں گئے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مشرکین کی یہ رسوم مٹا دی جائیں گی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد سورۃ توبہ نازل ہو گئی تھی، وہ آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ایمان والو مشرکین بالکل ناپاک لوگ ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، بگا دیں ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو سورۃ توبہ کی آیات اور ان کے مطابق یہ اعلامیہ دے کر مکہ بھیجا، جاؤ جا کر اعلان کر دو آج کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ جن قبائل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص مدت تک معاہدہ تھا وہ اپنی مدت تک باقی ہے، باقی لوگوں کو صرف 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان سے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ اعلامیہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پورے عرب سے آئے ہوئے حاجیوں کو سنایا گیا، حضرت علی نے پڑھ کے سنایا۔ آج کے بعد ننگا طواف بھی نہیں ہوگا، کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور اس اعلامیوں کو دیکھنا ہو آج بھی جا کر حدود حرم کے بعد بورڈ لگے ہوئے دیکھ لیجیے، یہاں سے آگے
کسی مشرک کو داخلے کی اجازت نہیں، ان کو دوسرا ایرو دیا ہوا ہے، آپ اس سے مت نکل جائیں۔ بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیجیے۔ ان کو لا کر وہاں بٹھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیوں لا کر ان کو آج کل بٹھایا ہو؟ اس پہ اشکال تو ہے، سوال تو ہے۔ تو بہرحال حرم کے حدود میں ان کو داخلے کی اجازت پر پابندی لگا دی کہ حج کے لیے نہیں آ سکتے۔ حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ حاجیوں کے مختلف مجمعوں میں اور ڈیروں میں جا کر گشت کرتے تھے اور جا جا کے اعلان سناتے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر یہ صدا لگائی کہ میری آواز بیٹھ گئی، گلہ بیٹھ کے آواز لگا لگا کے اس ترتیب کے ذریعے بیت اللہ اور حرم پاک کو مشرکین اور شرکیہ رسومات سے پاک کر دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ قرآن کریم نے اس حج کو حج اکبر کا نام دیا۔ صدیوں بعد پہلی بار حج کی عظیم عبادت میں وہ لوگ شامل ہوئے تھے جن کا عقیدہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق تھا، اور ایک طویل زمانے کے بعد حرم اور مناسک حج کو اپنی اصل اور پاکیزہ شکل میں واپسی ملی۔ تو بہرحال یہ خلاصتاً میں نے آپ کو یہ ساری بات سنا دی۔ پھر مختلف عاملین زکوٰۃ کو مختلف ممالک میں بھیجا جاتا رہا کہ وہ جا کر زکوٰۃ وصول کر کے آئیں، اور مختلف علاقوں میں وفود بھی بھیجے۔ پھر جو حجۃ الوداع ہے 10 ہجری میں اب وقت آ گیا تھا کہ حج کے فرائض کو خود عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے۔ حضرت صدیق اکبر کو اس لیے بھیجا تاکہ پہلے جا کر بیت اللہ کو پاک صاف کر دیا جائے۔ آپ نے جو حج کیا وہ 10 ہجری میں کیا، ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اسلام سرائے عرب کے ہر کونے پر، ہر گوشے پر محیط ہو کر فارس اور روم کی سرحدوں پر بھی جا پہنچا تھا۔ قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے اللہ کے آخری دین کی تکمیل ہو گئی تھی۔ دین کے ایک ایک پہلو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول بلکہ عمل سے بھی واضح کر دیا تھا۔ ایک فریضے کی ادائیگی باقی تھی، اور وہ تھا فریضہ حج اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت امت کا مظہر۔ فتح مکہ کے 3 ماہ بعد عتاب بن اسید کی عمارت میں پہلا حج ہوا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 1 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں دوسرا حج ہوا تھا۔ تو فتح مکہ کے بعد تقریباً 1.25 سال تک مشرکین کو مناسک حج میں شریک سمجھا گیا، اور انہی کی تقویم جاری رہی۔ مشرکین کی شرکت کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ تو اب مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع ہو چکا تھا، حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا، انہیں دی گئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اس آخری فریضے کو ادا کرنے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ سن 10 ہجری میں حج کی تیاری شروع کی، تاکہ اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مناسک حج بھی سکھائی جائے، تاکہ لوگ حج کے مسائل بھی سیکھیں۔ ضروری ہے سیکھ کر جانا، بغیر سیکھے جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بابا جی حج کر کے آئے، یہ نہیں پتا ہم نے جہاز میں بٹھایا تھا، گیا اور آیا، کیا کیا ہے، دم پڑ کے آئے ہیں بس۔ اس پہ نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کم از کم 1 ہفتہ روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس، 7 گھنٹے کلاس لے کے جائے، پھر جا کر کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے مسائل بڑے مشکل ہیں۔ حکومت الہیہ کے قیام کا بمانگے دہل اعلان کیا جائے، رسموں کو ختم کیا جائے، جاہلی مفاخر کو نیست و نابود کیا جائے، عورتوں، غلاموں اور پسماندہ طبقات کے حقوق کی تعلیم دی جائے۔ صدیوں بعد یہ پہلا حج تھا جو صحیح فطری طریقے پر ادا کیا جا رہا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی، اور اس مبارک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمان دور دراز سے امنڈ آئے۔ 24 ذیقعدہ بروز جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں سفر حج اور مناسک حج سے متعلق تفصیلی ہدایت دی۔ اگلے دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ دور ذوالخلیفہ کے مقام پر حج کا احرام باندھا۔ 26 ذیقعدہ کو ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی طرف بڑھے۔ رفقاء کی تعداد تقریباً 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ تمام امہات المومنین آپ کے ہم رکاب تھیں، ساری ازواج مطہرات اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں۔ یہ سفر نہ صرف ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے تھا بلکہ امت کو مناسک حج کی تعلیم کے لیے بھی تھا، تاکہ امت مناسک حج کی عملی تربیت کر سکے۔ ان بے شمار مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا جنہوں نے ابھی تک اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ 8 دن کے سفر کے بعد 4 ذوالحجہ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ پر نگاہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا، اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی اور توقیر کو اللہ مزید بڑھا، اس میں اضافہ فرما۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیے تھے، اور ابن اسیر نہایا میں فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس بات کا صحیح علم نہیں ہو سکا کہ آپ نے کتنے حج کیے، بہرحال یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ہجرت کے بعد جب حج فرض ہوا تو آپ نے ایک ہی حج کیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات جو 9 بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، آپ کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے ہمراہ لے کے گئے۔ خواص و خدام آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو آپ نے رمضان میں صدقات وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا، وہ مکہ میں پہلے سے ہی آ ملے تھے، وہ ادھر سے آ گئے تھے، ابھی جو تذکرہ میں نے کر دیا۔ اس کے بعد آپ مناسک اور ارکان حج ادا فرمائے، میدان عرفات میں ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ خطبے جو نا حج کے، یہ بڑے کمال کے خطبے ہیں، یہ بہت ہی کمال کے خطبے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پہ چڑھے، حجر اسود کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، حجر اسود کے استلام کیا، اس کے بعد طواف شروع کیا، اس کے بعد سعی کے لیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے لیے صفا پہاڑی پر جب آپ چڑھے تشریف لے گئے، وہاں پر دعا فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اس کے لیے ہر تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، تمام لشکروں کو تنے تنہا اس نے شکست دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سعی کا عمل کرنے کے بعد عمرہ ادا فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا فرمایا، اور اس دوران میدان عرفات میں لگ بھگ 1 لاکھ صحابہ اکرام کے عظیم مجمع کے سامنے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرما دیا، جس میں باہمی معاملات، اخلاق حسنہ، حقوق العباد، سیاست اسلامیہ کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے نہایت اہم نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول اور کائنات کے سب سے برگزیدہ رہنما کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وصیت نامہ تھا، جس کے ہر فقرے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اصول سمو دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں خطبے کے اختصار عرض کر رہا ہوں، اے لوگو میری باتیں غور سے سنو، شاید اس کے بعد تم سے اس طرح ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے یہ دین اور یہ مہینہ محترم ہے۔ تم ان قریب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، مگر اس بات پر بھی مطمئن ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرتے رہو، بس اپنے دین کے معاملات میں شیطان کی پیروی سے بچو۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامو رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری سنت ہے۔ فرمایا، لوگوں تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، ان سے اچھا سلوک کرو، بے شک وہ تمہارے ماتحت ہیں، تم نے انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے۔ لوگوں اتحاد، یکجہتی اور اپنے سربراہ کی اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے افساد فرمایا، اگر کسی سیاہ رنگ غلام کو بھی تمہارے حاکم مقرر کر دیا جائے، تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے، جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق لے کر چلے، تم اس کی بات سنتے رہنا، مانتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو خالص رکھنے، گناہوں سے پرہیز کرنے پر خوب زور دیا۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہرگز قتل نہ کرنا، سوائے ایسے موقع کے
کہ جہاں شریعت نے جان لینے کا حق دیا ہو، زنا مت کرنا، چوری نہ کرنا، اللہ کے رسول نے امت کے انتشار اور خانہ جنگی کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آج ہی ہو رہا ہے۔ خطبے کے اختتام پر خاتم النبیین، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، تاجدار مدینہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں نہیں۔ بعض اوقات خود سننے والے کی بنسبت جو شخص بات کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے، جسے بات کسی کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہو، اپنی بات مکمل کر کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے اس نمائندہ اجتماع سے دریافت فرمایا، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے بیک زبان کہا، ہم گواہی دیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگشت مبارک، اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کی، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی، قبلہ رخ ہو کر سورج غروب ہونے تک کھڑے رہے، خوب گریہ زاری کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میں ایک مصیبت زدہ فقیر، فریادی اور پناہ گزین، گھبراہ ہوا خوف زدہ اپنے گناہوں کے اعتراف کر رہا ہوں۔ میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح، ایک مجرم اور بے حیثیت کی طرح مانگ رہا ہوں، ایک ایسے خوف زدہ ہراساں بندے کی مانند دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے آگے جھک چکی، جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ پڑے، جس کا جسم تیرے آگے مسخر ہو چکا، مسخر ہو چکا، جو تیرے دربار میں ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنی فریاد میں محروم نہ بنانا، میرے حق میں شفیق اور مہربان ہو جا۔ اے بہترین سوال کیے جانے والے، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے۔ اس دوران قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں شریعت کی تکمیل کی خوشخبری کے ساتھ قیامت تک اللہ کے نزدیک صرف اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کا فیصلہ اور آپ کی آخری نبوت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ آپ آخری نبی، آپ کی شریعت آخری، آپ کا دین آخری، آپ کی کتاب آخری، آپ کی امت آخری، قیامت تک دین بھی یہی، قیامت تک نبی بھی آپ، قیامت تک شریعت بھی آپ کی، قیامت تک کتاب بھی آپ کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہو گئی 12 ذی الحجہ کو۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں مناسک حج ادا فرما رہے تھے۔ اس دوران سورۃ النصر کا نزول ہوا جو نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورت مبارکہ کے اندر یہ اشارہ دے دیا گیا کہ پیغمبر آخر الزمان جس عظیم ذمہ داری کو لے کر تشریف لائے تھے وہ انجام پا چکی ہے۔ اب آپ کا سفر آخرت کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے اس سورت کے نزول کے موقع پر جہاں دیگر صحابہ کو خوشیاں ہو رہی تھیں کہ فتح آ گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، لوگ دڑا دڑ اسلام میں داخل ہو گئے، وہاں پر مقام رسالت کو سمجھنے والا، مقام نبوت کو سمجھنے والا، قرآن کا سب سے بڑا مفسر، قرآن کے ایک لفظ پہ غور و فکر کرنے والا جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہہ رہی ہے، وہ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ لوگوں نے پوچھا ابو بکر خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، اصل میں اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے، آپ نے چلے جانا ہے۔ اس صورت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسی تھی، کوئی آدمی اس کی تفسیر کو نہ سمجھ سکا سوائے صدیق اکبر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر بھی اسی مضمون کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آخر میں طواف الوداع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں اعظم مدینہ ہوئے اور مینا میں سر مبارک مڈانے کے بعد آپ نے اپنے منہ مبارک صحابہ کرام میں تقسیم کیے تھے۔ آج بطور تبرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں وہ یہیں سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال مبارک تقسیم کیے تھے، اس لیے بطور تبرک اگر واقعتاً سند مضبوط ہے، سند صحیح ہے، صحیح سند کے پاس ساتھ کسی کے پاس وہ بال مبارک منہ مبارک ہوں، بالکل تبرک کے لیے ان کی زیارت کرنا ادب اور احترام اور عقیدت کے ساتھ بالکل جائز اور درست ہے۔ ازواج مطہرات کے اندر بھی ایسا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشیاء کی زیارت کروایا کرتی تھی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے استاد محترم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اکثر ہمیں دکھاتے تھے اور وہ صحیح سند کے ساتھ آپ تک پہنچے تھے۔
خواب میں جن کے پاس تھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، فرمایا یہ بال عبد الرحمن کو پہنچا دو۔ اللہ اکبر! تو کیسے کیسے مقبول لوگ بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حج کے بعد حج کی نوبت نہیں آئی، اور مینا اور عرفات کے خطبوں میں اس طرف اشارہ فرما دیا، غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا، اس وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے، اور اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ حج فرض ہونے کے بعد اسلام میں یہ پہلا حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی حج کیے، لیکن فرض ہونے کے بعد یہ ایک حج کیا، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حجۃ الوداع کے واقعات بہت تفصیلی ہیں، خطبات بہت تفصیلی ہیں، صرف میں نے اشارتاً آپ کو اشارہ دے دیا۔ اس کے خطبات کو اگر ہم لے کے چلیں حجۃ الوداع میں جو کچھ پیش آیا تو بڑا لمبا چوڑا ہے، ہمیں کم 3-4 دن پھر اگر اختصار کے ساتھ بھی اس کو بیان کریں تو ہمیں اس کے لیے چاہیے۔ بہرحال اتنا میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ یہاں پر ایک بہت اہم چیز خطبہ غدیر خم، جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری جانوں گا، اس لیے کہ اس کے حوالے سے بہت مسائل آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہوئے، راستے میں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت کی۔ آپ نے غدیر خم کے مقام پر، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں یہ ارشاد فرمایا، میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے کہ عنقریب میرے پروردگار کی طرف سے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لیے آ جائے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ اشارہ آپ نے اپنی وفات کی طرف کیا۔ اس کے بعد چونکہ آپ خود بھی سمجھ رہے تھے مکہ فتح ہو گیا، حج بھی ہو گیا، سارے لوگوں کو ایک نظر مجھے دکھا دیا، اور سورۃ النصر کے اندر بھی فرما دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اسی طرف آپ کو اشارہ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کی تاکید فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی، اور بریدہ کا قلب بھی آپ سے صاف ہو گیا، اور جو قدورت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس خطبہ اور ارشادات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے، ان سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا مقتضی ایمان ہے، اور ان سے بغض اور عداوت یا نفرت رکھنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اہل بیت کی قدورت ہے، اس کو کون مسلمان سمجھتے؟ تو حدیث کا مقصد فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا وجوب اور اس کی فرضیت بیان کرنا تھا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میرے بعد خلافت علی کو ملے گی، یاد رکھیے گا۔ یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے، بالکل یہ مقصد یہاں پہ نہیں تھا۔ محبت اور خلافت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ محبت اور خلافت میں تلازم نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو وہ خلیفہ بھی بنے۔ محبت تو والدین اور اولاد اور بیویوں اور دوستوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، دوست اپنی بیویوں سے ہوتی ہے۔ کیا سب خلیفہ ہو جائیں گے؟ حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت سبھی آپ کے محبوب نظر تھے، سبھی آپ کی آنکھوں کے تارے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ آپ کی لخت جگر تھیں۔ اگر محبت دلیل خلافت ہے تو حضرت حسن کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کی منسبت حسن حسین سے زیادہ محبت تھی، ان میں کوئی خلیفہ بنتا۔ اگر قرب قرابت پر نظر کی جائے اور یہ کہا جائے خلافت کا دار و مدار قرب پر ہے، حضرت فاطمہ کو ہونا چاہیے، حضرت حسن حضرت حسین کو ہونا چاہیے، حضرت علی تو داماد ہیں۔ تو جو حضرات کو یہاں پر دھچکا لگا ہے اور انہوں نے یہاں پر گڑبڑ کی ہے، ان کو سمجھ جانا چاہیے یہاں پر آپ خلافت نہیں بتا رہے، خلافت نہیں بتا رہے، محبت بتا رہے ہیں۔ کسی نے بھی شاید اس حدیث سے یہ مطلب نہیں لیا کہ اس کے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ کسی نے بھی یہ نہیں لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو اس بات کو لے کر اعتراض کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ غدیر خم کے اس خطبہ میں بڑے بڑے حضرات حاضر تھے، اور جو ثقیفہ بنو سعدہ کا مسئلہ جہاں پر صدیق اکبر کو خلافت سونپی گئی، ثقیفہ بنو سعدہ میں یہ لوگ وہاں پر بھی موجود تھے جو یہاں غدیر خم کا موجود تھے۔ کسی نے بھی اٹھ کے نہیں کہا کہ امامت تو حضرت علی کو دے دی، حضرت بکر کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ حضرت عباس خود موجود تھے جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں۔ بہرحال غدیر خم کے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور ان کی محبت کو حکم دیا اور ان کی دشمنی سے منع فرمایا۔ الحمدللہ تمام مسلمان ہزار دل و جان سے اب عقیدت کے ساتھ حضرت علی کو بھی دیکھتے ہیں، باقی اہل بیت کو بھی دیکھتے ہیں۔
اور ان کی تعظیم کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا، ہمارے لیے ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، ہمارے پاس ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اور ہمارے دلوں میں اس کے لیے بھی کوئی محبت نہیں ہے جس کے دل میں ازواج مطہرات کی نفرت ہو، اور ہمارے دلوں میں اس کے لیے بھی کوئی محبت نہیں ہے جس کے دلوں میں باقی صحابہ اکرام کی نفرت. اگر ہماری ایک آنکھوں کا تارا، ہماری ایک آنکھوں کا سرما، ایک آنکھ کا سرما اہل بیت ہیں، تو دوسری آنکھ کا سرما سارے صحابہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حجت یہ ایک لمبا موضوع ہے، صرف میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات آپ کو خود رقم کے حوالے سے سمجھا دی، ورنہ دلائل کے ڈھیر ہیں. اس پر میں دلائل کے ڈھیر لگا سکتا ہوں کہ اس میں حضرت علی کو کیا بتایا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جو لوگ یہاں سے اعتراض کرتے ہیں انہوں نے غلطی کی ہے، وہ پھر کسی موقع پر، لیکن اشارتاً آپ کو انشاءاللہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی. حجت الوداع سے واپسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہو کر ذی الحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے. چند ہی روز گزرے تھے، 10 ہجری ختم ہوا، 11 ہجری شروع ہوا. جبرائیل امین ایک غیر معروف شکل میں سفید کپڑے پہنے ہوئے بارگاہ نبوت میں تشریف لائے، اور آپ کے قریب نہایت ادب اور احترام کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھے. یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، علامات قیامت بتا دیجئے. یہ جو حدیث جبریل کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی، لمبی حدیث ہے. میں مسلم شریف پڑھا رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، تو اس میں ہماری یہی حدیث چل رہی ہے. تو امام مسلم نے اس کو 7 طرق سے نقل کیے. تو بہرحال یہ پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. ایمان کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا. یہ ایمانیات بتائیں. انہوں نے اسلام کا پوچھا اسلام کیا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور استطاعت حج کرنا. پھر احسان کیا ہے، اللہ کی عبادت یوں کیجیے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہیں تو یوں کیجیے اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا. پھر علامات قیامت پوچھی، قیامت کا پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے علم جیسے آپ کو نہیں مجھے بھی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائیں کہ یہ علامات ہوں گی، باندھی اپنے آقا کو جانے گی، چرواہے ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے، ننگے سر والے، بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، ان پر فخر کریں گے، تو اس کے بعد بس قیامت آ جائے گی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات نہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتا دیا. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی پھر پوری تفصیل کے ساتھ یہ حدیث آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے. تو بہرحال ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے اور آپ کو دین کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھانے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد 11 ہجری میں ایک اہم مہم ہے، اس کو پڑھتے ہیں، یہ ضرور سمجھنی چاہیے، جس کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کون ہوتا ہے ابو بکر جو اللہ کے نبی نے جو لشکر تیار کیا ابو بکر اس کو روک دے، ابو بکر اس کو ضرور بھیجے گا. 26 صفر سریہ اسامہ بن زید، ہاں یاد آ گیا آپ کو ضرور، اہم ترین مارکہ ہے، سب کو یاد ہے. 26 صفر 11 ہجری کو آپ نے رومیوں کے مقابلہ میں ایک لشکر کشی کا حکم دیا. یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ موتا واقع ہوا تھا، ابنا میں، جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ اور جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تھے. یہ آخری سریہ تھا آپ کی زندگی کا، آپ کی فرستادہ فوجوں کے آخری فوج تھی. اسامہ بن زید بن حارثہ کو آپ نے اس لشکر کا امیر بنایا. اس لشکر میں مہاجرین اولین اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے. جی جس کو امیر بنا دیں تو وہ امیر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا. باوجود آپ کی بیماری کے آپ نے خود اپنے دست مبارک سے نشان بنا کر اسامہ بن زید کو دیا اور فرمایا اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں جہاد کر اور اللہ سے کفر کرنے والوں سے مقابلہ کر اور مقاتلہ کر. حضرت اسامہ نشان لے کر باہر تشریف لائے. عرب بریدہ اسلمی کے سپرد کیا اور فوج کو مقام جرف میں جمع کیا. تمام جلیل القدر مہاجرین و انصار بڑی تیزی کے ساتھ وہاں آ کر جمع ہو گئے. حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینہ میں ٹھہرے تھے. حضرت بکر، عمر، اسامہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. ابھی ٹھہرا ہوا تھا لشکر یہاں پہ، آ کے زیارت کر کے چلے جاتے. جمعرات کا دن تھا، آپ کی مرض میں شدت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے. حضرت صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اپنی جگہ ان کو امام مقرر کیا. اللہ کے نبی نے اللہ کا نبی جس کو اپنی زندگی میں امام مقرر کر رہے تھے اشارہ دے رہا نا کہ میرے بعد امام یہی ہوگا. ذرا مسلح کا امام ہے تو امامت صغرا جس کے پاس ہے کبرا بھی اسی کے پاس ہوتی ہے. فوج مقام جرف میں جمع تھی. مدینہ سے تقریباً
کچھ ہی فاصلے پر یہ مقام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ذرا سکون ہوا، صحابہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے، حضرت اسامہ نے روانگی کا قصد کیا۔ اسی تیاری میں تھے، حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے آدمی بھیجے، آپ کی حالت نزا میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نزا میں ہے۔ کچھ دیر نہ گزری، یہ خبر قیامت اثر کانوں میں پہنچی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام مدینہ میں تہلکہ مچا، یہ سارے مدینہ واپس آئے۔ بریدہ نے نشان لا کر حجرہ مبارک کے دروازے پر نصب کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو پہلا کام یہ کیا کہ باوجود مخالفت کے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجا۔ بڑے لوگوں نے روکنا چاہا، فرمایا ابو بکر کون ہوتا ہے؟ اللہ کا رسول جس لشکر کو تیار کر کے بھیجنے کا ارادہ کر لے ابو بکر نہیں روک سکتا۔ تو حضرت بکر صدیق نے بھیجا وہ لشکر۔ تو میں صرف ابھی یہ مارکا سنا رہا ہوں، ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی طرف نہیں گئے، یہ تو بیچ میں ضمناً بیچ میں بات آ گئی نا۔ تو حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہوا، گرفتہ خود حضرت بکر صدیق ساتھ چلے۔ اس طرح لشکر اسامہ روانہ ہوا۔ 40 دن کے بعد یہ لشکر فتح پا کر کامیابی حاصل کر کے واپس آیا۔ مارکا میں جو بھی مقابلے پر آیا اس کو طے کیا، اور اپنے باپ زید بن حارثہ کے قاتل کو بھی قتل کیا۔ چلتے وقت ان کے مکانات اور باغات کو بھی نظر آتش کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے مدینہ سے باہر جا کر اس لشکر کے استقبال کیا۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی میں شکر کے 2 گانا نفل ادا کیے اور پھر اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو سریہ تیار کیا تھا، لیکن گیا آپ کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت پر چلیں گے کہ آپ کا سفر آخرت کیسے پیش آیا، بیماری کے عالم میں کیا کیا واقعات پیش آئے، آپ کا آخری خطبہ کیا تھا، واقعہ کرتاس کیا ہے، یہ انشاءاللہ 1-2 سبقوں میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ چلیں بس، وفات کے بعد تقریباً 2 دن اس میں لگیں گے ابھی، چونکہ کافی لمبی چیز ہے، اس میں بہت لمبی ابحاث ہیں، کوشش کریں گے 2 دن میں یہ مکمل ہو جائے۔